وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر بجدی اسک میت فقال ایکم یحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء قال فوالله للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم رواہ مسلم۔ اس میں دنیا کی کتنی قیمت ہے، دنیا کی کتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، اس میں یہ بیان ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے پاس، یعنی چند صحابہ ساتھ تھے اور حضرت جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ ملا۔ اسک کہتے ہیں یا تو اس کے کان چھوٹے تھے اتنے، یا تو بالکل ہی نہیں تھے، بالکل ہی، یا کن کٹے، مطلب تو کان نہیں تھے اس کے، تو راستے میں ملا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، یعنی کسی کا مر گیا تھا اس نے پھینک دیا وہیں، وہاں سے آپ گزرے اور صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو لے لے 1 درہم میں؟ کتنے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی قیمت پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پسند نہیں کرے، ظاہر سے مرا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ ہے تو کون خریدے گا اس کو؟ مفت میں بھی کوئی نہیں خریدے گا، یہ لے لے گا۔ کسی سے کہیں گے مفت میں لے لو گے، میں کیا کروں گا؟ یہاں کوچے میں گائے مری ہوئی ہے، کس سے کہیں گے کہ جو اس کو لے لو 1000 روپے میں، وہ کہیں گے 1000 میں میرے کس کام کی ہے؟ اسے کہتے ہیں مفت لے لو، کہتے ہیں مفت نہیں ہے تو ان کو بتا دو، کن کو؟ ٹاؤن ایریا والوں کو، وہ گاڑی لائے اور اس میں رکھ کے اس کو کہیں دور پھینکے، یعنی کوئی اس کو لینے کے لیے تیار، بلکہ جس کے گھر میں وہ تھی اسی نے تو پھینک دی۔ تو مطلب تو آپ وہاں سے گزرے، فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ حالانکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ آپ کو معلوم تھا اس کو کوئی خریدے گا نہیں، لیکن آپ صحابہ کرام سے یہ جواب سننا چاہتے تھے، یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے صاف کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، 1 درہم تو کیا مفت میں بھی نہیں لیں گے۔ تو اچھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے کیا؟ جی، ہمارا ایک وہاں دوست تھا تو اس نے کئی مطلب وہ جگہ دکھائی، یعنی جب ہم وہاں سے گزرتے تھے، اس کو آج کہتے ہیں امبریا، کیا؟ یعنی اس محلے کا نام امبریا ہے۔ اس زمانے میں وہاں کوڑا کرکٹ اور کوئی مری ہوئی بکری اور مری ہوئی اور کوئی بھیڑ وغیرہ اس کو وہاں ڈالتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ سے تھوڑا دور۔ آج وہاں چونکہ آبادی ہے، آبادی بڑھ گئی تو مسجد شریف ہے، وہاں مسجد منارتین، کیا اس کو منارتین کہتے ہیں، اس میں 2 مینارے ہیں بہت اونچے۔ تو جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے تو ساتھی کہتا تھا کہ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ جہاں مری ہوئی بکری تھی۔ تو اب اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سننا ہے، آپ نے فرمایا فواللہ، کیا قال فوقا، قسم اللہ کی، کیا للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا کہ قسم اللہ کی، اللہ کے نزدیک، اللہ کے اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے دنیا زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس مرے ہوئے بکری سے زیادہ کیا ہے؟ بے قیمت ہے اور ذلیل ہے۔ مطلب تو ہے کہ جتنا تمہارے نظروں میں یہ بکری ہے، بکری کا مرا ہوا بچہ، تو دنیا اور دنیا کے مال و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس سے زیادہ، کیا یعنی فرمایا کہ نہیں فرمایا احون، اسم تبدیل کا صیغہ، اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل اور بے قیمت دنیا اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا کو کتنا ہی کما لے تو ایک مری ہوئی بکری جو ہے وہ اس کے حصے میں آ گئی، تو اس کے اوپر جو کوئی آخر کی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ گویا فرمانا، حضور کا فرمان ہمارے لیے یہ ہے کہ میرا امتی دنیا کے ساتھ ایسا لگاؤ نہ رکھے، ہاں کمائے، حلال کمائے اور اس کو حدوں میں رکھے، تو حد سے زیادہ بھی نہ بڑھے، اور دوسری بات ہے کہ دنیا کماتے کماتے آخرت کو بھول نہ جائے۔ اور یہ طے ہے کہ جب ایمان والا کاروبار زیادہ بڑھاتا ہے کیا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو بس اس کو ایک چپت تو لگ ہی جاتا ہے، کاروبار میں ٹوٹ آ جاتا ہے، وہ خسارہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، میں نے اس کو ایمان دیا ہے، اس کی قدر نہیں کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ اتنا بڑھا لیا اس نے اپنے کاروبار وغیرہ کو۔ تو جیسے باپ کان کی کھچائی کرتا ہے، چھوٹے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ تو واپس ہی نہیں آ رہا ہے کھیل کے میدان سے، اس کا تو پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایک چپت مار کے چل واپس،
باپ کی یہی تمنا ہوتی کہ میرا بچہ پڑھے فی الحال اور کوئی کام نہ کرے، بس پڑھائی کرے، 15-20 سال تک کیا کرے؟ پڑھائی، اور کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں، بھائی بیٹے بس زیادہ سے زیادہ کہ دکان سے کبھی دودھ لائے گا، کبھی روٹی، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تم پڑھ لو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تھوڑا ورزش بھی کر لے، تو سائیکل بھی لایا اور بیٹ بھی لایا، فٹ بال وغیرہ۔ تو اس کا مطلب تو ہے کہ کبھی کبھی دن میں 1-8 گھنٹہ یہ اس کے ساتھ بھی مشغول ہو جائے گا، پھر اپنی پڑھائی۔ لیکن بچہ چاہتا ہے کہ میں پڑھائی کچھ نہ کروں اور دن بھر کھیلتا رہوں، کیوں؟ اسے اس کا فہم کمزور ہے، کم ہے، وہ نادان ہے، وہ مستقبل کو سوچتا نہیں ہے۔ باپ اس کے مقابلے میں ہے، وہ اس کو مستقبل کا نظر ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے پاؤں پر کیا کھڑا ہونا چاہیے، تو ایک اچھی بہترین زندگی گزارے، ہر اعتبار سے محتاج نہ رہے، غربت کا شکار نہ ہو اور ان پڑھ نہ رہے، تعلیم یافتہ ہو۔ باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اچھا بیٹا ان چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ تو بوجھ ہے، سکول چاہتا ہے کہ سکول ہی نہ جائیں، پڑھائی چھوڑ دے، باپ تو مانے گا نہیں۔ اب دیکھا سائیکل اس کو لایا گیا، اب وہ دن بھر سائیکل پر گھوم رہا ہے، دیکھا کہ سکول گیا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، تو باپ کہتا ہے بھائی کہاں کیوں نہیں سکول جاتا ہے، یہ صرف ہر وقت کھیل میں ہے۔ تو باپ آتا ہے اور سائیکل بھی پکڑ لیا اور ایک تھپڑ مارا، سائیکل بند کر لیا، بیٹ اور بال سب بند کر لیا۔ اس سے اگر کوئی کہے گا کہ جناب آپ ہی تو سائیکل لائے اس کے لیے، یہ بیٹ اور بال اور فٹ بال یہ تو آپ خود لائے ہیں، اس نے کہا ہاں میں نے ہی لایا تھا، اس لیے کہ تاکہ ذرا یہ ریفریش ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، تھوڑی کی ورزش بھی ہو جائے، تو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لیتا۔ لیکن اب تو یہ اس کا کام ہی یہی ہے، یہ تو یا تو سوتا ہے، کھاتا ہے، یا تو کھیلتا ہے، اس لیے میں اسے چھین لوں گا یہ چیز۔ تو ایمان والے کے لیے اصل و عبادت و بندگی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار بھی کرے۔ لیکن اگر اس کا مقصد زندگی کاروبار ہی ہوا اور آخرت سے بے خبر ہو گیا، جیسے وہ بچہ سکولی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اسے واپس لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم نے اس کو زندگی کا مقصد سمجھا۔